باب سنت الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے پر نماز کی سنت، یعنی نماز پڑھنا ایک مسنون نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقیوں کی بھی ادا ہو جاتی. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے پر نماز پڑھی، وقال صلوا علی صاحبکم، اور آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر نماز پڑھو، وقال صلوا علی النجاشی، اور ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا کہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھو. سماها صلاۃ، ان سب کو آپ نے نماز کا نام دیا، یعنی نماز جنازہ ہوتی ہے. لیس فیہا رکوع ولا سجود، لیکن اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہوتے. ولا یتکلم فیہا، اور اس میں کلام نہیں کیا جاتا، یعنی باتیں بھی نہیں کی جاتی. یعنی ایک طرح سے نماز ہوتی ہے لیکن عام نماز کی طرح پوری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کچھ کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باتوں کی اجازت نہیں ہوتی اس میں. ففیہا تکبیر و تسلیم، اور اس میں اللہ اکبر بھی ہے اور سلام پھیرنا بھی. وکان ابن عمر لا یصلی الا طاہرا، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے بغیر طہارت کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جنازے کے لیے وضو بھی ہونا چاہیے. ولا یصلی عند طلوع الشمس ولا غروبها، اور کبھی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ اس میں سجدہ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط برت. ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہاں؟ جنازے کی نماز میں. وقال الحسن ادرکت الناس واحقهم على جنائزهم من ردوه لفرائضهم. کیا معنی ہے اس کا؟ ادرکت الناس، میں نے پایا لوگوں کو، واحقهم على جنائزهم، اور سب سے زیادہ حقدار ان کے جنازہ پڑھانے کا کون ہے؟ من ردوه لفرائضهم، جس کو وہ فرض نماز کی امامت کے لیے اس پہ راضی ہو جائیں. یعنی جو امام مثلا مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے وہ جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، یا اگر کوئی اور اسی طرح جس پہ وہ متفق ہو یا پسند ہو کسی شخص کا پڑھانا، خواہ وہ اس مسجد کا امام نہ بھی ہو، کوئی نیک شخص ہے باہر سے آیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی جنازہ پڑھا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی جب فوت ہوئے تھے تو یوسف قرضاوی نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، جو ایک عرب ہیں اور دوسرے ملک سے آئے تھے، مصری ہیں شاید. فَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ، اور جب وضو نہ ہو یوم العید یعنی عید کے دن، عند الجنازہ یا جنازے کے وقت، یطلب الماء، تو پانی طلب کرے، یعنی پانی حاصل کرے. ولا یتیمم، اور تیمم نہ کرے. وَإِذَا انتهى إِلَى الْجَنَازَةِ، اور جب جنازے کے پاس پہنچے، وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے نماز جنازہ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ، تو اللہ اکبر کہہ کے ان کے ساتھ داخل ہو جائے نماز میں. وقال ابن المسیب، اور ابن مسیب کہتے يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات ہو یا دن ہو، وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ، سفر ہو یا حضر ہو یعنی شہر ہو، 4 تکبیریں کہے. وقال انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا التکبیرۃ الواحدۃ استفتاح الصلاۃ، اور پہلی تکبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا شروع کرنا. وقال لا تصلی علی احد منهم مات ابدا وفیہ صفوف وامام، اور یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں جب ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی منافقین، سورۃ توبہ کی آیت ہے. وفیہ، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صفوفن کہ صفیں بھی ہوتی ہیں، وہ امامن، اور امام بھی، کیونکہ نماز میں صف اور امام دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اس لیے نماز جنازہ میں بھی صفیں اور امام دونوں چیزیں ہوں گی. جنازہ ہر کوئی اپنے منہ پہ نہیں پڑھے گا بلکہ امام کے ساتھ پڑھا جائے گا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن الشیبانی عن الشعبی قال اخبرنی من مر مع نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا یا ابا عمرو ومن حدثك؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما.